بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 72 میں غسل جنابت کے اسباب پر گفتگو ہوگی، اور اس سے پہلے جو غسل ماس میت کے حوالے سے کچھ تتمہ رہتا ہے اس پر بھی تبصرہ کیا جائے گا۔ غسل ماس میت سے متعلقہ فروعات پر بھی گفتگو ہوگی، اور خود غسل میت کا بھی تعارف کرایا جائے گا، اور غسل جنابت کے اسباب بھی ذکر ہوں گے۔ سب سے پہلے بقیہ جو عبارت تھی غسل ماس میت کی شرائط کے حوالے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَخَرَجَ بِالْآدْمِيِّ غَيْرُهُ مِنَ الْمَيْتَاتِ الْحَيْوَانِيَّةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ نَجِسَةً إِلَّا أَنَّ مَسَّهَا لَا يُوجِبُ غُسْلًا بَلْ هِيَ كَغَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ۔ غسل ماس میت کے حوالے سے عرض ہوا کہ اگر انسان کے نجس میت کو چھو لیتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بدن کو چھو لیتا ہے، مس کرتا ہے، اور انسان کا وہ ہو اور اس کے غسل بھی مکمل نہ ہوئے ہوں، اگر 3 غسل اس کے غسل میت مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد بھی اس کو چھونے سے وہ غسل ماس میت واجب نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کے نجس میت کو چھونے سے، بغیر غسل والے میت کو چھونے سے غسل ماس میت واجب ہوتا تھا۔ یہ جو آدمی کے میت کی شرط لگائی تھی، اس آدمی کے ذکر سے خارج ہو گیا دوسرے حیوانوں کے جو میت ہوتے ہیں، جو مردار بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کو چھونے سے پھر غسل ماس میت واجب نہیں ہوتا۔ ایک حیوان اگر خود بخود مر جائے، اور اگرچہ وہ کیا ہو، حلال گوشت کیوں نہ ہو، اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو اس کا جو میت ہوتا ہے وہ مردار شمار ہوتا ہے، اور مردار نجاستوں میں سے ہے، نجس اس کو شمار کیا گیا ہے۔ لیکن حیوان کے نجس میت کو بھی چھوئیں گے تو اس سے غسل ماس میت واجب نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے جناب علی انسان کے نجس میت کو چھونے اور غیر انسان یعنی بعض حیوانات کے جو میت ہیں، مردار ہیں، ان کو چھونے سے جو ہے نا فرق ہے۔ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ نَجِسَةً إِلَّا أَنَّ مَسَّهَا لَا يُوجِبُ غُسْلًا، اگرچہ کہ حیوانات کے بھی مردار جو ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو ان کا جو مردہ ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ الا ان مسها، مگر اس کو مس کرنا، لا یوجب غسلا، وہ غسل مس میت کرنے اور اس کو واجب کرنے کا وہ سبب نہیں بنتا، غسل کا موجب نہیں بنتا۔ غسل فقط انسان کے نجس میت کو چھونے سے واجب ہوتا ہے، جب تک اس کا بدن گرم رہا ہو اس وقت تک چھونے سے بھی واجب نہیں ہوتا، بعد میں اس کو بیان کریں گے۔ انسان کے میت کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اور غسل میت اس کو دینے سے پہلے اگر اس کو چھوتے ہیں تو اس پر غسل ماس میت واجب ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے جو حیوانات کے مردے ہوتے ہیں ان کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ نجس ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ نجس ہوتے ہیں، مردار تو نجس ہوتا ہے، لیکن اس کو چھونے سے غسل ماس میت واجب نہیں ہوتا۔ بَلْ هِيَ كَغَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ، بلکہ یہ جو
دوسرے حیوانوں کا کیا ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، وہ دوسرے نجاسات کی طرح ہوتا ہے۔ صحیح تر قول یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، محض نجس ہوتا ہے، غسل مس میت واجب ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ تو یہ جناب علی کیا ہے، غیر آدمی کی میت کو اگر چھو لیتے ہیں تو اس کے بارے میں بحث موجود ہے۔ جبکہ اس کے بارے میں ایک دوسرا قول بھی موجود ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وَقِيلَ يَجِبُ غَسْلُ مَا مَسَّهَا وَإِن لَمْ يَكُنْ بِرَطُوبَةٍ۔ فرماتے ہیں ایک قول ہے کہ واجب ہے غسل کرنا، دھونا اس حصے کو جو حیوان کے کیا کر لے، حیوان کے مردے کو چھو لے، اگرچہ کہ اس پر رطوبت نہ لگی ہو۔ یہ جو نجاست ہوتی ہے یہ کیسے منتقل ہوتی ہے؟ یہ تب منتقل ہوتی ہے کہ دونوں چیزوں میں سے ایک کیا ہو، مرطوب ہو، گیلی ہو۔ اب اگر خشک ہاتھ، خشک جو ہے نا جی نجاست پہ لگ جاتا ہے تو ہاتھ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن فرماتے ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے دھونا اس حصے کا جو حیوان کے مردے کو مس کر لے، اگرچہ کہ وہ مرطوب نہ ہو، گیلا نہ ہو، اس میں رطوبت نہ ہو، تری نہ ہو۔ یہ کیا ہے، یعنی مردے کو چھونے سے واجب ہے اس کو دھونا اگرچہ وہ خشکی میں ہی لگا ہو۔ تو یہ کس کا قول ہے جناب علی؟ علامہ ہلی نے اپنی اکثر کتابوں میں اس کو اختیار کیا ہے، اور غسل مس میت میں مزید اس کی بات ذکر کی جائے گی۔ آخری سبب والموت، اسباب غسل میں سے آخری سبب کون سا ہے؟ موت۔ وہ نماز جنازہ نہیں ہوتی، یعنی اگر ایک انسان نماز جنازہ جس طرح واجب ہوتی ہے اس کی، اسی طرح اس نماز جنازہ اور کفن سے پہلے مردے کی تجہیز و تکفین میں اس کا غسل جنازہ بھی شامل ہے۔ والموت المعہود شرعا، یعنی ایک انسان مسلمان کی جو موت ہوتی ہے جس کو شرعیت نے موت اور اسباب غسل جنازہ میں شمار کیا ہے، وہ موت بھی ہے۔ المعہود شرعا، یعنی جس کو شرعی حوالے سے جو ہے نا جی جانا گیا ہے، پہچانا گیا ہے۔ وہ موت المسلم، وہ کیا ہے، مسلمان کی موت ہے۔ اگرچہ مرنے والے تو بہت زیادہ انسان ہیں، لیکن اگر مسلمان کی موت ہوگی اس کے جنازے کو جا کر غسل مکمل ہونے سے پہلے مسح کریں گے تو پھر اس سے غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ وَمَن بِحُکْمِهِ، اور جو لوگ مسلمان کے حکم میں ہیں، وہ کون ہوتے ہیں جناب علی؟ جو مسلمان کے حکم میں ہوتے ہیں اور ان کے چھونے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، تو وہ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے مجنون ہیں، اور جن کا مردہ مسلمانوں کے علاقوں میں ملتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، اس کے مردے کو بھی اگر ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کو چھو لیتے ہیں، مس کر لیتے ہیں، تو غسل مس میت واجب ہوگا۔ یہ تو تھا جناب علی غسل میت کے احکام، کہ غسل میت کن اسباب سے واجب ہوتا ہے جناب؟ جب ایک انسان مسلمان یا جو اس کے حکم میں ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جناب علی موت کی وجہ سے اس کو 3 غسل دینے واجب ہوتے ہیں۔ غسل جنازہ سے یہ مراد ہے، شاید پہلے اس کو غسل مس میت کے ساتھ لوٹا دیے تو وہ ٹھیک نہیں تھا۔ بہرحال غسل جنازہ یا غسل میت جو ہوتا ہے یہ 3 غسل ہوتے ہیں، ان کی تفصیل بعد میں آئے گی، اور یہ ہر مسلمان اور جو اس کے حکم میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جو بچے ہیں، مسلمانوں کے مجنون ہیں، اور جو مسلمانوں کے علاقوں میں ملتے ہیں تو ان کا بھی غسل میت واجب ہوتا ہے۔
غیر الشہید، لیکن شہید جو ہوتا راہ خدا میں، اسلام کے دفاع میں شہید ہوتا ہے، اس کے لیے غسل میت نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ ایک تذکر ہے لازمی کہ مسلمان کو اور ان کے بچوں اور مجنونوں کو غسل دینا واجب ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان شہید ہوتا ہے اسلام کی خاطر، اس کو غسل میت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اس کے جو ہے نا جی کیا ہے کفن میں اور اس کے کپڑوں میں لپیٹ کر ہی دفن کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب علی غسل جنابت کی طرف۔ غسل جنابت کے احکام اور اسباب کیا ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہیں جناب۔ یہ تو ساری باتیں ہو چکی ہیں، عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَمُوجِبُ الْجَنَابَةِ شَيْئَانِ، غسل جنابت کو واجب کرنے والی دو چیزیں ہیں، بلکہ خود جنابت کو کہہ لیں، اسی کی وجہ سے تو وہ غسل جنابت ہوتا ہے۔ یہ جو جنابت ہوتی ہے اس کے دو موجب ہیں، دو سبب ہیں۔ احدہما الانزال للمنی یقظۃ و نوما، پہلا سبب تو یہ ہے کہ اگر منی خارج ہوتی ہے، چاہے حالت بیداری میں خارج ہو چاہے حالت نیند میں خارج ہو، تو اس سے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ الانزال للمنی یعنی منی کا خارج ہونا، تو اس سے کیا ہوتا ہے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے جنابت واجب ہو جاتی ہے تو پھر غسل خود بخود اس کا واجب ہو جاتا ہے۔ والثانی غیبوبۃ الحشفۃ، اگر منی خارج نہ ہو لیکن غیبوبۃ الحشفۃ، حشفہ کی مقدار کے برابر اعلی تناسل وہ کیا ہے داخل ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے بھی غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ جب اس کو جمع کہتے ہیں، ہم مستری کہتے ہیں، ہم مستری کے دوران اگر اعلی تناسل کا وہ جو حشفہ کی مقدار ہوتی ہے اس کے اگلی سائڈ کی، وہ اگر داخل ہو جاتی ہے، شرمگاہیں آپس میں مل جاتی ہیں، تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ وما فی حکمها، یعنی حشفہ کی مقدار یا جو حشفہ کے حکم میں ہوتی ہے، وہ کون سی مقدار ہوتی ہے؟ کا قدرھا من مقطوعھا، اگر اعلی تناسل کٹا ہوا ہو اور تو باقی کچھ حصہ اس کا بچا ہو، تو اس میں سے اتنی مقدار جتنی حشفہ کی ہوتی ہے اس کی آگے والا حصہ ہوتا ہے، تو اتنی مقدار میں وہ کٹا ہوا بھی اگر داخل ہوتا ہے تو پھر اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ قبلاً او دوبراً، چاہے اگلی شرمگاہ میں داخل کریں، او دوبراً یا پچھلی شرمگاہ میں داخل کریں، من آدمین وغیرہ ہی، چاہے کہ انسان آپس میں ایسا کرے یا جناب غیر آدمی ایسا کرے۔ غیر آدمی یعنی غسل تو انسان میں واجب ہوتا ہے، چاہے وہ جو انسان ہے وہ انسان کے ساتھ اس طرح کرے یا جناب یعنی کسی حیوان کے ساتھ ایسا کرے، تو بھی غسل انسان پر واجب ہو جائے گا۔ حیاً و میتاً، چاہے زندہ اس طرح کرے، زندہ کے ساتھ ایسا کرے، و میتاً یا پھر مردہ کے ساتھ ایسا کرے، تو بھی اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ فاعلاً و قابلاً، چاہے جناب نے وہ کیا ہے ہم مستری کرنے والا ہو، و قابلاً چاہے وہ کیا ہے اس کی بیوی ہو اور وہ کیا ہے ہم مستری اس کے ساتھ کی گئی ہو، تو سب صورتوں میں غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ انزل الماء اولا، چاہے پانی جو منی ہوتی ہے اس کو، یہاں جو ہے نا جی منی کا پانی وہ نطفہ کہہ سکتے ہیں، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جناب علی عبارت ہے کہ جو غسل جنابت کے موجبات کو بیان کرتی ہے۔ مختصر طور پر عرض ہے
کہ یہ جو انزال منی ہے، منی کا خارج ہونا ہے، یہ مطلقاً جو ہے نا وہ کیا ہے، موجب کیا ہوتا ہے، جنابت ہوتا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے۔ صحیح انبسہ بن مصعب امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کان علی یقول، امام علی علیہ السلام فرماتے تھے، لا یرا فی شیء الغسل الا فی الماء الاکبر، کہ غسل واجب نہیں ہوتا مگر جب کیا ہوتا ہے، منی خارج ہوتی ہے، اس کو نطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ جو کیا ہوتا ہے منی ہوتی ہے یہ خارج ہو، اس کے علاوہ وضی ہوتی ہے، ودی ہوتی ہے، وہ جو تریہ وغیرہ خارج ہوتی ہے، اس سے غسل جنابت واجب نہیں ہوتا۔ غسل جنابت فقط منی کے خارج ہونے سے ہوتا ہے، اور توضیح المسائل وغیرہ میں اس کے بارے میں ذکر تھا کہ جب منی خارج ہوتی ہے تو جسم میں ایک قسم کا جناب علی کیا ہوتا ہے، ڈھیلا پن اس میں آ جاتا ہے، بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جب منی خارج ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک روایت ہے حسین بن ابی العلا کی، یہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، یہ بھی تقریباً اسی معنی میں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے انما الغسل من الماء الاکبر، یعنی منی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے، غسل جنابت۔ اور یہ روایت ہے ابن رباط کی امام صادق علیہ السلام سے، مرسلہ روایت ہے۔ یخرج من الاحلیل المنی والمدی والودی والوضی فاما المنی فهو الذی تسترخی له العظام ویفطر منه الجسد وفیہ الغسل۔ امام نے فرمایا کہ انسان کے اعلیٰ تناسل سے منی خارج ہوتی ہے، مزی ودی وضی، تو منی وہ ہوتی ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے، ہڈیوں میں ایک ڈھیلا پن آ جاتا ہے اور جسم میں ایک تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے غسل بھی واجب ہوتا ہے۔ اچھا، روایات مطلق ہیں، یعنی ہر قسم کا اخراج جو ہے منی کا وہ واجب کرتا ہے غسل جنابت کو، چاہے نیند میں خارج ہو، چاہے کیا ہو، حالت بیداری میں خارج ہو۔ اچھا، نصوص پائی جاتی ہے خصوصی بھی۔ سمع کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس شخص کے بارے میں سوال کیا میں نے کہ وہ سو رہا ہے اور لم یرا فی نومہ انہ احتلم فوجد فی ثوبہ وعلی فخذہ الماء، اس نے کوئی خواب واب تو نہیں دیکھا، اس نے اپنی نیند میں نہیں دیکھا کہ وہ احتلام ہو رہا ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے کپڑوں میں اور اس کی ران پر منی لگی ہوتی ہے۔ حل علیہ غسل، کیا اس پر غسل واجب ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ تو اس میں مرد اور عورت کے درمیان بھی مشہور قول کی بنیاد پر فرق نہیں ہے۔ صحیح ابن بزی امام رضا علیہ السلام سے اس مطلب پر دلالت کرتی ہے، اور صحیح حلبی بھی روایت اس پر دلالت کرتی ہے، اور یہ روایات جناب علی باب نمبر 7 میں ابواب جنابت میں موجود ہے، جنابت میں موجود ہے۔ اچھا، شیخ صدوق مقنع جو ان کی توضیح المسائل ٹائپ کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر عورت کی منی خارج ہو تو پھر اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے صحیح عمر بن عزینہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور صحیح عمر بن یزید کوفی بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، تو فرمایا لیس علیہ الغسل، دونوں میں یہی متن ہے جواب کا۔ تو مشہور نے اس سے تقیہ کے حالات کے تحت اس کا صادر ہونا لیا ہے، یا اس کا علم پھر اہل بیت کی طرف پلٹانا مراد لیا ہے۔ بہرحال یہ ایک میڈیکلی تحقیق بھی ہے کہ مرد میں تو منی ہوتی ہے جس کو نطفہ کہہ سکتے ہیں، عورت میں جناب علی یہ نطفہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں بیضہ ہوتا ہے، جس میں وہ قابلیت ہوتی ہے، جس میں جا کے وہ مثلا بچہ جو ہے بننا شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال بعض نے کہا ہے کہ عورت کی جنابت وہی شہوت ہوتی ہے، اور اس کو مجازاً انزال سے تعبیر کیا گیا ہے، چونکہ مرد کی جو شہوت ہے اس سے تو انزال منی ہو جاتا ہے۔ اور اس نظریے کے لیے انہوں نے سلیمان بن خالد امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، تو وہ بھی اس کو کیا کرتے ہیں، قرینہ
بناتے ہیں، یہ باب نمبر 13 ابواب جنابت میں اس میں موجود ہے۔ اور جہاں تک غیبوبۃ الحشف والی بات ہے تو وہ بھی صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، باب نمبر 6 ابواب جنابت میں پائی جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عمر کے محفل میں اس کو خطاب کیا تھا، اور صحیح ابن بزی بھی ہے، تو اس میں ہے کہ اذا التقى الختانان فقد واجب الغسل، جب دونوں ختنے مل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔